السلام علیکم رحمۃ اللہ ناظرین، وائس آف جرمنی کی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں آج پروگرام ہوا شافی کے سلسلے کا 31واں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب ناظرین۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں آج شامل ہوں گے محترم ڈاکٹر رانا سعید خان صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ کا شکر ہے۔ رانا صاحب، ہمارا آج کا پروگرام عمومی سوال و جوابات پر مبنی ہے، اور آج کا موضوع جو ہم نے طے کیا ہے وہ مختلف سوالات پر ہے جو ہمیں ناظرین کی طرف سے اور حلقہ احباب میں جو دوست ہیں ان سے ملتے رہے ہیں، اور وہ بہت اہم موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی، چھوٹے بچوں کی، جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، ان کی جو مسائل ہیں، بیماریاں کہہ لیں، ان کے مسائل کہہ لیں، اس پر آپ سے ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس جو سوالات ہمیں ملے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اور اس کے اوپر پھر آپ اس کے حساب سے ہمیں ادویات بتاتے جائیے گا۔ ہمارا پہلا سوال جو ہمیں ایک خاتون نے بھیجا ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ چھوٹے بچے بعض اوقات پیدائش کے مان بعد سانس نہیں لیتے اور سانس کی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹرز انہیں بعض اوقات اس میں انکیوبیٹر میں بھی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، رکھتے بھی ہیں، تو اس حوالے سے بچوں کے لیے کیا دوائی تجویز کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حافظ ناصر ہو۔ لیکن جی، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، چھوٹے بچوں کا، جو بچے پیدا ہوتے روتے نہیں ہیں، ان کو سانس کی دقت ہوتی ہے، اگر تو ان کا رنگ نیلا پڑنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے سب سے اچھی دعا ہوتی ہے لوروسیراسس 30 میں، وہ آپ بے شک بعد 10 منٹ بعد بھی دے سکتے ہیں، تو خدا کے فضل سے بچے کو سانس آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اتنی چھوٹی عمر میں بچے کو دوائی دینے کا طریق کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ اس میں یہ دوائی بچے چھوٹے کے منہ میں ڈالی جا سکتی ہے، پانی کے ذریعے، یا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کسی بھی شہد میں ملا لیں، فرض کی ہے کہ دوائی آپ شہد میں ملا کے بچے کے منہ پہ لگا دیں، وہ چاٹ لے گا۔ شہد تو بچہ اچھا، پہلے گھنٹے بعد ہی چاٹتا ہے، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ جی جی جی۔ تو آپ یہ دوائی بچے کو شہد میں ملا کے دے دیں، چٹا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دوائی جو دودھ دیا جاتا ہے بچے کو، اس کے ساتھ بھی، کیونکہ بہت چھوٹا بچہ، دودھ کی بوتل میں ڈال کے بھی، دودھ میں مکس کر کے دی جا سکتی ہے؟ بالکل، دوائیں یہ 6X والی جتنی بھی دوائیں ہیں، یہ ایکچولی 6X والی دوائیں ایکچولی فوڈ ہی ہوتا ہے، تو وہ ان کو آپ دودھ میں ملا کے، بوٹل میں ملا کے دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ بعض اوقات بہت چھوٹے بچوں کو ناک کے اندر ریشہ خشک ہونے کی، یا ایسا خشک ریشہ جو ناک سے نکل نہ سکتا ہو، اس کی شکایت ہوتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جی، جتنا بھی چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر کسی کو ایسا ناک میں ریشہ ہو اور اس کو سانس میں دقت ہو، ناک میں ریشہ جمع ہو، نکل نہیں رہا باہر، تو عموماً یہ چھوٹے بچے نکال نہیں سکتے اس کو۔ چھوٹا بچہ اگر نکالے گا تو یا تو اسے الٹی کرے گا، الٹی کے ذریعے نکلے گی، یا اس کے اندر چلی جائے گی، اور وہ پھر جو خدا تعالیٰ کا نظام ہے اس کے ذریعے باہر چلا جائے گا۔ اس کے لیے اچھی دواؤں میں سے ایک دوا ہے اینٹی مونیم ٹاٹ۔ اب اگر اینٹی مونیم ٹاٹ 30 میں دن میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ یا 5 دفعہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا اگلا سوال بچوں کے کان میں درد کے حوالے سے ہے۔ جو نئے والدین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ پہچان ہو کہ بچہ کس وجہ سے رو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ چھوٹے بچے میں کان درد کی کوئی نشانیاں بتا سکیں کہ جو نئے بنے ہوئے والدین ہیں ان کو بھی آسانی ہو سکے۔ بعد میں ایکسپیرینس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، سر کی کروٹ وغیرہ یا ہاتھ رکھنا وغیرہ وہ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس کی دوائی، اور دوسرا اس کی پہچان کے متعلق کچھ کہیے گا۔ لیکن جی، مختلف بچے مختلف طریقے سے روتے ہیں، لیکن عموماً ایسے بچے جو 3 مہینے سے کی جب ہو جائیں، ان کے اگر کان میں درد ہے تو وہ عموماً دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بچے نے دانت رکھنے شروع کر دیے ہوتے ہیں، منہ سے پانی بہت بہتا ہے اس کے، اور وہ روئے گا اور اپنے کان کو پہ ہاتھ رکھے گا، یا پھر اپنا سر رگڑے گا جہاں بھی اس کو لٹایا ہوگا۔ تو اس کے لیے جیسے 3 مہینے کے بچے جب ہونا شروع ہو جائیں تو ماؤں کو چاہیے یا والدین کو چاہیے کہ کالی میور 6X میں، کلکیریا فاس 6X میں، اور تیسری دوا ہے روئم RHEUM، یہ دوائیں اپنے پاس 6X میں بنا کے گھر میں رکھیں، اور بچے کو روزانہ 3 دفعہ دینا شروع کریں،
تو خدا کے فضل سے ان کے بچے کے دانت بھی نکلیں گے صحیح، اور بہت کم تکلیف کے ساتھ، بالکل نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ خاموشی سے آسانی سے بچہ اپنے دانت بھی نکال لے گا اور ان سب چیزوں سے بچا رہے گا۔ یہ جو آپ نے دوائی روئم بتائی ہے، یہ بھی 6S میں ہی دینی ہے ساتھ؟ یہ بھی 6 میں آنے، ٹھیک ہے۔ ان دوائیوں کو ملانا نہیں ہے، آپ پہلے روئم دے سکتے ہیں، بعد میں کرکیریا فاس دے سکتے ہیں، بعد میں آپ کالی میور بھی دے سکتے ہیں، اس طرح 5 منٹ کے وقفے سے آپ دیں، ملا کے نہ دیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ دیں شک۔ تو آپ حیران کون اثر دیکھیں گے اگر بچے کے کان میں درد ہے اور آپ اس کو کالی میور 6 میں دے رہے ہیں۔ اللہ کے ٹھیک فضل ہے، سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، چھوٹے بچے رات کو سوتے ہوئے بڑے بے چین ہوتے ہیں، یا جب سولانے کے لیے بستر پر لٹایا جاتا ہے تو اس وقت بھی بڑی سخت بے چینی اور تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اور اچانک اگر ٹانگیں دبانی شروع کر دی جائیں اور ان کے بازوؤں کو ہلکا سا سہلایا جائے، تھوڑا سا مساج کیا جائے، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سکون پا رہے ہیں، اور پھر جب ان کو تھوڑا سا دبا دیا جائے جیسا کہ ان کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو وہ فوراً سو جاتے ہیں، اور پھر سوتے ہوئے بھی بعض دفعہ بے چینی ہوتی ہے، اور پھر اس وقت بھی اگر تھوڑا سا دبا دیا جائے ان کو تو وہ سکون سے سو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اب چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے، تو اس کی کوئی دوائی اگر ہومیوپیتھک میں ہو تو؟ دیکھیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بچہ، اس میں میگنیشیم جو ہے وہ اس کی کمی ہے، جی، تو اس کے لیے آپ میگنیشیم فاسفوریکوم 6X میں یا ڈیز ایکس میں اس کی 4 ٹکیاں دن میں 4 دفعہ نیم گرم پانی میں ملا کے یا نیم گرم دودھ میں ملا کے دینا شروع کر دیں، تو اللہ کے فضل سے 1 ڈیڑھ مہینہ دیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہماری ایک ناظرہ نے بھیجا ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کے ماحول میں جہاں وہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، وہاں پر شاید ان کا یہ اندازہ ہے کہ موسم کے آلودگی کی وجہ سے ان کے چھوٹے بچے کی آنکھ میں اکثر گدھ رہتی ہے، اور وہ اپنے ماحول میں دیکھتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں دائیں بائیں جب بھی کسی چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں تو عموماً یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی آنکھیں بھری رہتی ہیں یا ان میں انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کا کوئی ایسا کافی علاج، شافی علاج کہ اس چیز سے ان کی جان چھوٹ جائے ان کے بچے کی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، یہاں یورپ میں آئی ڈراپس ملتے ہیں، کیلنڈولا آئی ڈراپس کہتے ہیں اس کو۔ ایسے لوگ یا ایسے بچے جن کی آنکھیں ریڈ رہتی ہوں اور آنکھوں میں گدھ جمتی ہو یا آنکھوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوں، تو وہ اگر کیلنڈولا آئی ڈراپس آنکھوں میں ڈالیں تو یہ گدھ بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ دانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ جو ریڈنس ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو کہیں سے یہ نہیں مل رہی، مثلا پاکستان وغیرہ یا انڈیا سے یا کسی افغانستان، بنگلہ دیش کہیں سے، تو ایسے بچوں کو پھر وہ ارجنٹم نائٹریکم 30 میں دینا شروع کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چھوٹے بچوں کو یہ ابھی کیلنڈولا آئی ڈراپس ہوتے ہیں، کیلنڈولا عام مدر ٹنکچر نہیں ہے، یہ کیلنڈولا زالبے نہیں ہے، یہ کیلنڈولا کے آئی ڈراپس بنتے ہیں، جس طرح سینیریریا ماریٹیما کے آئی ڈراپس ہوتے ہیں آنکھوں کی روشنی کے لیے، اسی طرح یہ کیلنڈولا آئی ڈراپس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیلنڈولا آئی ڈراپس آپ سے بھی مل سکتے ہیں؟ جی، یہ کیلنڈولا آئی ڈراپس مجھ سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن یہ آپ اپوتھیکے سے بھی لے سکتے ہیں، اپوتھیکے یعنی میڈیکل اسٹور سے؟ یا یہ ویلا کمپنی کے بنے ہوئے ہیں جی، جرمنی میں ویلا کمپنی بڑی مشہور کمپنی ہے، جو اس کے بنے ہوئے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو، مطلب میں جو بھی چیز بتاتا ہوں خدا کے فضل سے وہ تجربے کی بنا پہ بتاتا ہوں، جو میں نے استعمال کیے، لوگوں کو دیے۔ اب یہ بھی آج پہلی دفعہ لوگ سنیں گے جی کہ کیلنڈولا ڈراپس بھی ہوتے ہیں۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، چھوٹے لیکن بچوں اس کا کے پیٹ، اسی ضمن میں ایک اور ڈراپس کا بھی ذکر کر دوں، جن کی آنکھیں خشک رہتی ہیں، ڈرائی، مطلب آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کو ہر وقت خارش رہتی ہے یا پانی بہتا ہے، آنکھوں کی خشکی کی وجہ سے آنکھوں سے کئی دفعہ پانی بھی بہتا ہے یا پانی رک جاتا ہے، ایسے بڑوں کے لیے یا بچوں کے لیے چیلیڈونیم آئی ڈراپس ملتے ہیں، وہ بھی جرمنی کے میڈیکل اسٹور سے ملتے ہیں؟ وہ بھی جرمنی کے میڈیکل اسٹور سے مل سکتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، چیلیڈونیم آئی ڈراپس، مطلب پھر ڈرائی آئیز کے لیے، خشکی کے لیے، خارش کے لیے،
اگر آنکھوں میں خارش ہوتی ہو، خشکی ہوتی ہو، پانی بہتا ہو، تو اگر گدے جمتی ہوں اور اندر سرخی ہو اور آنکھوں سے مطلب چھوٹے چھوٹے دانے ہوں، تو پھر کیلنڈولا آئی ڈراپس۔ ٹھیک ہے، دانوں سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کے اندر سرخی؟ یہ جو نچلا پپوٹا ہوتا ہے نا، اس کے اندر دانے ہاں ہاں ہوتے ہیں، ہاں، جی 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 جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، باریک باریک ہوتے ہاں جی ہیں، ہاں اور جی آنکھ ریڈ ہوتی ہے وہاں سے۔ ڈاکٹر صاحب، جی بالکل، چھوٹے بچوں کے متعلق اگلی ہماری جو ناظریں ہیں، ان کا جو سوال ہمیں آیا ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ چھوٹے بچے کے پیٹ میں ہاتھ لگانے سے سختی محسوس ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہوا ہے، اس کو اگر تربوز کی طرح چھوٹی سی چٹکی سے اس کو بجایا جائے تو خالی اندر ہوا کا بڑا وہ ایسے ایسے ہول سی ساؤنڈ آتی ہے ڈھول کی طرح، اس کا کیا حل ہے؟ بچے کو تکلیف لیکن بھی جی اس اس کی کے ہوتی ہے۔ ایک دیسی نسخہ میں بتاتا ہوں، زیرے کو تھوڑا سا براؤن کر کے اس کو پیس کر اس میں مصری ملائی جاتی تھی، تو وہ بچے کو چٹاتے تھے پیٹ میں ہوا کے لیے۔ اگر آپ کو کسی کو جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا وہ کیا دوا تھی، تو بڑے مشہور دکان تھی وہ۔ لیکن ہومیوپیتھی میں آپ نیٹرم سلف، میگ فاس دے سکتے ہیں بچے کی ہوا کے لیے، پیٹ میں ہوا کے لیے۔ لیکن ایک اور میں آپ کو بہت اعلیٰ دوا بتاتا ہوں پیٹ میں ہوا کے لیے، وہ ہے ایسافوٹیڈا۔ ایسافوٹیڈا 6X میں یا 6C میں اگر آپ بچے کو دیں تو اللہ کے فضل سے اس کے بچے کی پیٹ میں ہوا فوراً خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ دوا صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسا فوٹیڈا جو ہے یہ 6X میں آپ نے فرمائی ہے، اور بچوں دن کے میں لیے 3 دفعہ بچوں کے لیے۔ 3 دفعہ لیں یا 6 دفعہ لیں، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، اور اس کو بڑے بھی ایز استعمال کر ریکوائرڈ سکتے ہیں؟ ایز ریکوائرڈ ایز نیڈڈ، کئی ایز دفعہ ریکوائرڈ، ضرورت پڑتی، زیادہ بار بھی دے سکتے ہیں، ویسے روٹین میں 2-3 دفعہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بڑے جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ آف کورس بڑے 6 میں بھی کر سکتے ہیں، 30 میں بھی کر سکتے ہیں، 200 میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، دوا ایکچولی ہڈیوں کی درد کی بھی دوا ہے۔ اچھا ایسے لوگ جن کو ہڈیوں میں درد ہو اور پیٹ میں ہوا ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بچوں میں بھوک نہ لگنا ایک بہت عام، مطلب آج کا پہلا سوال اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تعداد میں یہی آیا تھا کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں کو بھوک کیوں نہیں لگتی؟ بچے ایک تو سارا دن گھر میں کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، چاکلیٹ کھا لی، پمفلٹ کھا نہیں، ہم لیے، چھوٹے بچوں کی چپس۔ بات کریں ڈاکٹر صاحب، 1 سال 2 سال تک کے 1 سال جو 2 سال ابھی، کے بچے کو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر اس کو وہ بھوک نہیں لگتی تو پھر اس کے پیٹ میں صرف ہوا ہے۔ ٹھیک وہ ہے ہوا کے لیے میں نے آپ کو دوائی بتا دی، اگر وہ یہ دوائی دیں تو ہوا کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھانا شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یا اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے دودھ اس کو پلاتے ہیں جس سے وہ ہضم نہیں ہوتا، تو وہ کافی دیر جسم میں پڑا رہتا ہے، اس کے معدے میں وہ ہضم نہیں ہوتا، تو ایسے بچے کو بھی آپ ایسا فوٹیڈا دے سکتے ہیں۔ لیکن ایسے بچوں، چھوٹے بچوں کو، یہ جتنے آپ کی جو 1-2 سال کا آپ پوچھ رہے ہیں، اگر ایسے بچوں کو قبض ہو جائے دودھ پینے سے، جی کیونکہ ایسے بچوں کو عموماً جو بازاری دودھ پیتے ہیں ان سے بھی، اور جو گائے کا دودھ پیتے ہیں ان سے بھی بچوں کو قبض ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کی قبض کے لیے دوا ہے لیک ڈیفلوراٹم۔ لیک ڈیفلوراٹم 6 میں اگر بچے کو 2-3 دفعہ دیں دن میں، دودھ پینے والے بچے کو، اس کو قبض ہو جائے تو اللہ کے فضل سے اس دوائی سے اس کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ایسے بچے جو ٹوائلٹ جانے سے گھبراتے ہوں اور اپنی ٹوائلٹ کو روک رکھتے ہوں، اس ڈر سے کہ ان کو درد ہوگی، اس ڈر سے کہ وہ ان کو تکلیف ہوگی، وہ کئی گھنٹے اپنا پخانہ روک کے رکھتے ہیں، ڈرتے ہوئے ٹوائلٹ میں جاتے نہیں ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے سلیشیا بہت اعلیٰ دوا ہے۔ سلیشیا 6X میں بے شک آپ 6 دفعہ دن میں دیں، لیکن یہ نہ دیں کہ آج دی تو کل اس کو اثر ہو گیا، ایسا بھی ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن روٹین میں آپ اگر بچے کو سلیشیا 6X میں دن میں 3 دفعہ دینا شروع کر دیں گی تو خدا کے فضل سے چند ہی دنوں میں یا مہینے میں آپ کا بچہ وہ جو ڈرتا تھا کہ ٹوائلٹ نہیں کرنی، وہ کرنا شروع کر دے گا۔ ایک سوال جو رہ گیا ہے وہ ہے بچوں کا چڑچڑا پن۔ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، خام خار ہوتا رہتا ہے، نہ تو اس کو پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے، نیند بھی اس کی پوری ہوئی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اچھی خاصی نیند پوری کر کے اٹھتا ہے، تب بھی بچے کے اندر، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے مزاج کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جو والدہ جو نئی والدہ بنی ہوتی ہیں، جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ خود بھی گھبرا جاتی ہیں۔ تو ایک تو بچے کے حوالے سے، دوسرا ہم چونکہ نوزائیدہ کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم اگلے پروگرام میں جو والدہ ہوتی ہیں
زچہ، اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ کریں گے کہ ان کے بھی کچھ مسائل بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہوتے ہیں جو پہلے بچے کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، ماں کا چڑچڑا پن ہونا، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہونا، تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم بچے کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ 6-7 مہینے 8 مہینے کا جو آنکھوں سے بات کرتا ہے، چڑچڑا پن جی ہوتا ہے. عموماً ایسے بچے کے پیٹ میں ہوا ہی ہوتی ہے جو روتا ہے. اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہوا بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ روتا ہے اور دن رات روتا ہی رہتا ہے، تو ایسے بچے کو آپ سفلی نم 200 میں دے سکتے ہیں ہفتے میں 1-2 بار، تو اچھا جی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اس کا رونا چھونا ٹھیک ہے. بند ہو جائے گا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بچوں کے معاملے میں. بچہ بولتا نہیں، بچہ اسکول میں شرماتا ہے، ڈاکٹروں نے ADHD کہہ دیا ہے، بچوں میں آٹزم کہہ دیا ہے، ڈاکٹروں نے یہ کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے وہ کر دیا ہے. یہ میں آپ کو نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں ان ڈاکٹروں کی باتوں پہ نہ جائیں. تو اس ٹاپک پہ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ٹھیک ہے دوائیاں بھی ناظرین. بتاؤں گا ان کی، جی اور آپ کو یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا ان کا. اور ایسی مائیں جو پریشان رہتی ہیں بچوں کی وجہ سے کہ جو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر نے وہ کہہ دیا، ڈاکٹر نے ایسے کہہ دیا. تو یہی تھا آج کا پروگرام. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اور مجھ پہ اپنا فضل فرمائے. تو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. یہ خدمت خلق ہے اور خدمت خلق کی خدمت دین ہے. تو اس خدمت دین میں ہمارا ساتھ دیں اور اس پروگرام کو پھیلائیں اور اس کو سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا حافظ و ناصر ہو.